خواتین اسلام محترمہ بہنوں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو خاص آپ لوگوں کے لیے۔ اس ویڈیو میں جانیں گے 10 محرم یعنی عاشورے کے دن جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے وہ کتنی رکعت پڑھنا ہے اور نیت کس طریقے سے کرنا ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا اور اس نفل نماز کی فضیلت کیا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ سارا طریقہ جاننے والے ہیں، تو گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھنا تاکہ پورا طریقہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اس بچی کے ذریعے ہم آپ تک یہ طریقہ پہنچا رہے ہیں، ویڈیو کو دیکھیں اور عاشورے کے دن یہ نفل نماز ضرور پڑھیں۔ فضیلت کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے نزہۃ المجالس۔ شروع کرنے سے پہلے فضیلت جان لیں کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی عاشورے کے دن یعنی 10 محرم کے دن اس نفل نماز کو یعنی 4 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہے کوئی بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ اور کتنی رکعت پڑھنا ہے؟ تو 4 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے۔ نیت کس طریقے سے کرنا ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ دونوں طریقہ ویڈیو میں دیکھتے ہیں، کس طریقے سے نیت کرنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے، پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے، اس بچے کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور طریقہ دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے، جب آپ نماز کے لیے کھڑی ہوں گی تو طریقہ کیا ہے کھڑے ہونے کا۔ اس طریقے سے آپ کا لباس ہونا چاہیے، لباس کہیں بھی کھلا نہ ہو۔ عورت کے لیے جو حکم ہے پورا بدن ڈھکا ہونا چاہیے، صرف ہاتھ کی ہتھیلی اور چہرہ اور تلوے یعنی ٹخنوں کے نیچے کا حصہ، اس کے علاوہ پورا آپ کا بدن چھپا ہونا چاہیے لباس سے۔ اور اسکارف دوپٹہ جو بھی آپ نے پہنا ہے باریک نہ ہو، بال دکھ نہیں رہے ہوں اندر سے، اتنا مطلب جاڑا ہونا چاہیے، موٹا ہونا چاہیے جو اسکارف اور دوپٹہ ہے کہ بال نظر نہ آئیں، ٹھیک ہے، باریک نہیں ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے آپ کو پہن لینا ہے، بال نہیں دکھنا چاہیے اور جب آپ کا پورا بدن ڈھکا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو جا نماز پہ کھڑی ہو جانا ہے۔ پھر سب سے پہلے آپ کو نیت کرنا ہے۔ کس طریقے سے نیت کی؟ میں نے 4 رکعت نماز نفل عاشورے کی اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے آپ کو منڈوں تک یعنی کندھوں تک ہاتھ لے جانا ہے۔ کس طریقے سے؟ بچے باندھیں گے ابھی، اللہ اکبر، یہ دیکھیے کندھوں تک ہاتھ ہو۔ اس کے بعد اسکارف یا دوپٹے کے اندر سے آپ کو ہاتھ باندھ لینا ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے، یعنی پہلا آپ کا بایاں ہاتھ، اس کے اوپر دائنا ہاتھ، اس طریقے سے سینے کے اوپر باندھ لینا ہے۔ پھر جب آپ نیت کر کے باندھ لیں گی اس کے بعد سب سے پہلے آپ کو ثنا پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ جب آپ ثنا پڑھ لیں گی اس کے بعد آپ کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ جب سورہ فاتحہ پڑھ لیں اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو جو پڑھنا ہے سورہ فاتحہ الحمد شریف آپ پڑھ لیں گی۔ اس کے بعد دیکھیے جو آپ نے 4 رکعت کی نیت کی ہے عاشورہ کی، اس میں ہر رکعت میں آپ کو الحمد کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اب بچی 3 مرتبہ صرف پڑھے گی، میں آپ کو 3 مرتبہ پڑھوا کے دکھاتا ہوں۔ آپ کو پڑھنا کتنی مرتبہ ہے؟ 11 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے بچی دکھائے گی۔ کس طریقے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر قل هو اللہ شریف یعنی سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور پھر قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی طریقے سے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر قل هو اللہ شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب جب آپ
11 मरतबा पढ़ लें, ये मैंने 3 मरतबा दिखाया आपको पढ़वा के, आपको पढ़ना कितनी मरतबा है? 11 मरतबा जब आप सूरह फातिहा पढ़ लें, ठीक है। अब आपको जब 11 मरतबा मुकम्मल कर लें फिर आपको रुकू में जाना है। किस तरीके से? अल्लाह अकबर कह के रुकू में जाइए, अल्लाहु अकबर। थोड़ा सा झुकना है, आपके हाथ पहुंच जाए घुटनों तक, ठीक है। अब 3 बार तस्बीह कहेंगे, सुबहाना रब्बियल अज़ीम। किस तरीके से? सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। जब 3 मरतबा तस्बीह कह लें तो समी अल्लाहु लिमन हम्दा रब्बना लकल हम्द, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द। अब उसके बाद अल्लाह अकबर कह के आपको सजदे में जाना है। किस तरीके से? अल्लाहु अकबर। ये देखिए, इस तरीके से सजदे में जब जाएं तो आपके जो हथेली हैं, ये हाथ, वो बिल्कुल सर के पास हो, एकदम फैले हुए ना हो, और जो पाँव हैं आपके, ये देखिए इस तरीके से पाँव जो हैं ये दाहिनी तरफ निकले हुए हो, ठीक है। और आपकी नाक और पेशानी ज़मीन पे लगी हुई हो, इस तरीके से ये सजदा करना है। फिर आपको 3 तस्बीह कहना है सजदे की। कौन सी? सुबहाना रब्बियल आला, बोल के दिखाए। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। फिर अल्लाह अकबर कह के बैठना है आपको। अल्लाहु अकबर। फिर दूसरा सजदा करना है इसी तरीके से। अल्लाहु अकबर। अब दूसरे सजदे में भी 3 तस्बीह कहना है। कौन सी? सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला। फिर अल्लाह अकबर कह के आपको खड़े हो जाना है। किस तरीके से? अल्लाहु अकबर। अल्लाह अकबर कह के आपको खड़ी हो जाना है और नियत बांध लेना है सीने के ऊपर। फिर आपको सना नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपने शुरुआत में सना पढ़ लिया, अब 3 रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, आपने पहली रकात में पढ़ लिया, ठीक है। अब दूसरी रकात में जब आप खड़ी होंगे तो सबसे पहले आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सूरह फातिहा अलहम्दु शरीफ पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब आपको पढ़ना है और 11 मरतबा, यानी सूरह फातिहा आपने पढ़ लिया, अब 11 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना है। बच्ची 3 मरतबा पढ़ के दिखाएगी आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फिर कुल हुवल्लाह शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो मैं 3-3 मरतबा हर रकात में पढ़वा के दिखा रहा हूँ, आपको 11 मरतबा पढ़ना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जब आप 11 मरतबा पढ़ लें उसके बाद रुकू में जाएं अल्लाह अकबर कह के। अल्लाहु अकबर। थोड़ा सा और झुके इस तरीके से, यानी आपके घुटनों तक हाथ पहुँचें। फिर आप तस्बीह कहेंगी सुबहाना रब्बियल अज़ीम कह के बोलिए। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। समी अल्लाहु लिमन हम्दा रब्बना लकल हम्द, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द। जब आप रुकू से खड़ी होंगी तो आपको ये पढ़ना है। फिर अल्लाह अकबर कह के आपको सजदे में जाना है। अल्लाहु अकबर। इस तरीके से सजदे में जाना है। मैंने बता दिया आपको कि हाथ आपके ज़्यादा फैले ना हो, सर के पास हो और दोनों पाँव जो है वो निकले हुए हैं दाहिनी तरफ, ठीक है। अब आपको तस्बीह कहना सजदे की। कौन सी? सुबहाना रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। फिर अल्लाह अकबर कह के उठेंगी। अल्लाहु अकबर। फिर दूसरा सजदा करेंगी अल्लाह अकबर कह के। अल्लाहु अकबर। फिर आपको तस्बीह कहना सजदे की। सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला। अब अल्लाह अकबर कह के बैठ जाना है। अल्लाहु अकबर। अब आपको बैठ जाना है। ये 2 रकात आपकी मुकम्मल हुई। अब जब बैठ गई आप तो आपको तशहुद पढ़ना है 2 रकात मुकम्मल होने के बाद। कौन से? अत्तहियात। इस तरीके से अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि बरकातुहु
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ التحیات یعنی تشہد پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر سے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، تو تیسری رکعت میں بھی آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، الحمد شریف پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے۔ میں بچی سے صرف 3 بار پڑھوا رہا ہوں، طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر بسم اللہ پڑھیں اور پھر قل هو اللہ شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں، اللہ اکبر۔ پھر تسبیح کہیں گے رکوع کی، سبحان ربی العظیم بولیے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر آپ رکوع سے سر اٹھائیں گی، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گی، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے پھر سجدے کی تسبیح کہیں گی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ پھر سجدے سے سر اٹھائیں گی، اللہ اکبر، پھر سجدے میں جائیں گی، اللہ اکبر۔ پھر سجدے کی تسبیح کہیں گی، کون سی؟ وہی جو سجدے کی تسبیح رہتی ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اب یہ 3 رکعت مکمل ہوئیں، اب چوتھی رکعت کے لیے کھڑی ہوں گی آپ اللہ اکبر کہہ کے۔ اللہ اکبر۔ چوتھی رکعت کے لیے آپ کھڑی ہو گئیں، اب چوتھی رکعت میں بھی آپ اسی طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ کو 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، بچی صرف 3 مرتبہ پڑھ کے دکھا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب جب آپ کا 11 مرتبہ مکمل ہو جائے پھر آپ رکوع میں جائیں، اللہ اکبر۔ پھر آپ تسبیح کہیں گے رکوع کی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر رکوع سے سر اٹھائیں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گی، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے پھر سجدے کی تسبیح کہیں گی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھائیں گی، اللہ اکبر، پھر آپ کو دوسرا سجدہ کرنا ہے، اللہ اکبر۔ پھر آپ کو تسبیح کہنا سجدے کی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس طریقے سے جب آپ بیٹھ جائیں گی تو آپ کو التحیات یعنی تشہد، درود ابراہیم، دعائے معصورہ، دعائے معصورہ جو بھی آپ کو یاد ہو پڑھ لینا ہے۔ پڑھنا کتنا ہے میں پڑھ کے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اب دعائیں معصورہ جو بھی آپ پڑھ سکتی ہوں، یاد ہو، آپ کے لیے آسانی ہو وہ پڑھ لیں۔ میں دعائیں معصورہ یہ پڑھ رہا ہوں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ جب آپ پڑھ لیں دعائیں معصورہ تو سب سے پہلے آپ کو سلام پھیرنا ہے داہنی طرف، کس طریقے سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ داہنی طرف دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس طریقے سے پھیریں، یعنی داہنی طرف سب سے پہلے پھیریں گے، پھر بائیں طرف کندھے پہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، جب سلام پھیریں تو کندھے پہ آپ کی نظر ہونا چاہیے۔ تو یہ تھا طریقہ عاشورہ کی 4 رکعت نفل نماز کا، جو میں نے اس بچی کے ذریعے آپ تک پہنچایا۔ اس ویڈیو کو دیکھیں اور آگے تک شیئر ضرور کریں میرے بہنوں تک، تاکہ وہ بھی دیکھ کر سیکھیں اور پڑھیں۔ جب آپ مکمل کر لیں، آپ کی 4 رکعت مکمل ہو جائے، اس کے بعد چھوٹی سی دعا کر لیں، جو بھی جتنا آپ کو وقت ہو اس وقت کے حساب سے آپ دعا کر لیں۔ 3 وقت یعنی غروب سے پہلے، سورج طلوع ہونے کے بعد کبھی بھی آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، مکروہ وقت چھوڑ کر، ٹھیک ہے۔ آپ دعا کس طریقے سے کریں گی؟ جو جیسے ہی آپ نماز میں کرتے ہیں، جس طریقے سے آپ نماز میں کرتے ہیں اسی طریقے سے کرنا ہے۔ ہاتھوں کو اٹھائیں اور دعا سب سے پہلے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قرآنی دعا پڑھ لیں، جیسے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں، مولا جو میں نے نفل نماز عاشورے کی پڑھی ہے، مالک و مولا جو بھی اس میں غلطیاں ہوئیں معاف فرما، اور اس نفل نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا اس نماز کے صدقے میں ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے گھر میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہوں ان کو صاحب اولاد عطا فرما، جو قرض میں ہوں ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرما۔ جس طریقے سے آپ چاہیں دعائیں کر سکتے ہیں، اپنے والدین کے لیے جو مرحومین ہو گئے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے جو تنگ دست ہیں، پریشان ہیں، بیمار ہیں، ان سب کے لیے آپ اس طریقے سے دعا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو دعا بھی میں نے بتا دیا، اس طریقے سے آپ دعا کریں رب کی بارگاہ میں، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔